الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان کے متعلق ہماری یہ گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں ہم لوگ سن رہے تھے کہ آدمی انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور موت ہی سے ہم نے اپنی بات شروع کی۔ کل آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، حضور الشیطان عند الموت، موت کے وقت شیطان آ جاتا ہے، موت کے وقت شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو ہمارے ساتھ تھی کہ موت کے وقت شیطان کیسا آ جاتا ہے اور آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان بڑا تجربے کار ہے۔ نہیں، کسی بھی کمپنی میں آپ جائیں گے، میں جاؤں گا یا کوئی جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے، نوکری مانگنے کے لیے، کہ تو کمپنی کتنا ایکسپیرینس پوچھتی ہے؟ 2 سال، منیمم 2 سال، 3 سال، 5 سال۔ لیکن شیطان کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا کے بہکانے سے لے کر آج تک شاید اتنا تجربہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو ایسے شیطان سے جب ہمارا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اس شیطان سے لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، دعائیں، اذکار مسنونہ، جس سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں، شیطان سے بچ سکیں۔ موت کے وقت شیطان اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، خالصا بقلبہ۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ وہ مرنے والا کلمے پر مرے، اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ہر معاملے میں حاضر ہوتا ہے۔ ہمارے ہر معاملے میں شیطان کیا ہوتا ہے؟ انٹرفیئر ہوتا ہے، دخل دیتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں تب بھی، اور یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے تو تب بھی کس کا دخل ہوتا ہے؟ شیطان کا، العیاذ باللہ۔ کہا یہاں تک کہ جب ہم کھاتے ہیں تب بھی شیطان آ جاتا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ سے کوئی نوالا گر جائے، کوئی چیز گر جائے کھاتے ہوئے، تو آدمی اس کو اٹھا لے، اس سے مٹی جو بھی ہے صاف کر دے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اگر ہم نہیں کھاتے ہیں، آج کل ہمارے بچوں میں، گھر کے افراد میں بڑی یہ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ سے گر جاتی ہے تو اسے اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید وہاں جو گھروں میں فرش ہوتا تھا آج کی طرح تو نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس ماربل ہے، ماشاءاللہ کیسا فرش ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے شان سے۔ اچھی بات ہے، کوئی بات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آدمی بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت پر عمل ہونا چاہیے کہ کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے اٹھائے، صاف کرے، بسم اللہ بول کے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور اسی طرح انگلی چاٹنے کی بات کہی کہ آدمی انگلی چاٹے، جیسے بات کہی گئی کہ آدمی اگر کھانا کھا چکا ہے یا کھانا کھا رہا ہے تو آدمی کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو کیا کرے؟ صاف کر لے۔ جیسے کہا فَإِذَا، آدمی جب کھا لے تو اپنی انگلیوں کو، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کس کھانے میں برکت ہے۔ سارا برتن کھانا میں نے کھا لیا اور میری انگلی کے پورے پر ایک دانہ اگر لگا رہا
تو سارے برتن میں جو برکت نہیں ہو سکتی ہے اس ایک دانے میں وہ برکت ہو سکتی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ سارا برتن کھانا کھا لیا، وہ ایک دانہ کیا کر دیا میں نے؟ چھوڑ دیا، ہاتھی نکل گئی، دم کیا ہو گیا؟ اٹک گیا۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ایسا تو نہیں ہو کہ ہاتھی نکل گیا لیکن اس دم کیا ہو گیا؟ اٹک گیا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ موت کے وقت شیطان کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے، ماں باپ کے روپ میں آتا ہے، بولتا ہے کہ ارے مسلمان ہو کہ کیوں مر رہا ہے؟ یہودی ہو کر مرنا، کرسچن ہو کر مرنا، وہ سارے دین اچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے امام اہل السنہ، ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے ابا کے انتقال کے وقت موجود تھا۔ ہم میں سے ہیں جس کسی کے باپ کی وفات ہوئی ہے تو میں اپنے باپ کی وفات کے وقت موجود تھا، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَبِيَدِي خِرْقَةٌ لَا أَشُدُّ لَحْيَهِ، کہا کہ حالت یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، میں ان بالوں کو باندھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان پر کبھی غنودگی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آتے اور اپنے ہاتھ سے کہتے کہ نہیں ابھی نہیں، اس طرح کہتے۔ تو میں نے کہا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایسا کہتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ان الشیطان قائم بحذائی، میرے سامنے شیطان کھڑا ہوا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا، کتر رہا تھا، یعنی افسوس کے ساتھ میں ٹرائی کر رہا ہوں، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ میرا کام نہیں چل رہا ہے، شیطان بڑے افسوس کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا تھا، میں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی تم مجھے کچھ فتنے میں نہیں ڈال سکتے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کی وفات ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے وقت شیطان کا ایک فتنہ ہوتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا الاعمال بخواتیمہا، اصل اعمال کا جو اعتبار ہوتا ہے خاتمے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کہ کون کیسے پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی وفات کیسے ہوئی اور اس کی زندگی کیسے گزری۔ جیسے کہتے ہیں موت کے وقت شیطان کا فتنہ بڑا سخت ہوتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے دونکم ھذا فإنہ ان فاتکم لن تظفروا بہ ابدا، دیکھو اس کو سنبھالو جو مر رہا ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ کے مر جائے گا تو تم کبھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کیسے مرے؟ بغیر کلمے کے کافر ہو کر مرے۔ تو موت کے وقت ثبات قدمی کو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری موت کلمے پر دے، اسلام اور ایمان کی حالت میں دے، اور موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو بات تھی کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے سوء الخاتمہ۔ موت دو طریقے سے آتی ہے، کسی کی موت برائی کرتے ہوئے آتی ہے، بری حالت میں آتی ہے۔ اللہ اس بات سے ہم ڈریں کہ اللہ کی معصیت گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے۔ کوئی شراب پیتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی برائی کی طرف جاتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی برائی کرتے ہوئے مر رہا ہے، کسی کی موت کسی سینما تھیٹر میں ہو رہی ہے، اللہ اس کے برخلاف کوئی ہے جو حالت سجدہ میں مر رہا ہے، سبحان اللہ، ہم نے دیکھا چند دن پہلے، نماز پڑھتے ہوئے مر رہا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے مر رہا ہے، کسی غریب کی خدمت کرتے ہوئے مر رہا ہے، تو موت کی کتنی قسمیں ہو گئی اب؟ دو، سوء الخاتمہ، حسن الخاتمہ۔ اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ کیا دعا کرتے ہوں؟ اس کی موت کیا ہو؟ حسن خاتمہ، اچھے خاتمے میں ہو،
یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نماز میں، روزے کی حالت میں۔ لیکن چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے سمجھا جائے گا کہ اس کی موت اچھی نہیں ہوئی، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں الفساد فی الاعتقاد، عقیدہ اگر گڑبڑ والا ہے، عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں گے کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت سارے ملکوں میں مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں کتنے اچھے عقیدے والے ہیں۔ ہم بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بڑے دولت مند ہیں، بڑی تعداد ہے، کوئی بریلوی عقیدے کا ہے، کوئی ہندوستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی عجیب قسم کے لوگ ہیں، کوئی آغا خانی ہے، کوئی اور ہے، کوئی قادیانی ہے، اگر باہر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی تہجانی ہے، تہجانی الگ الگ ہیں، الگ الگ صوفیہ قسم کے لوگ ہیں۔ ہر صوفی کو ہم غلط نہیں کہیں گے، لیکن جو صوفی جو غلط عقیدے کا حامل ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح کے عقیدے سے اگر کوئی مرتا ہے جس کی کوئی قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی موت اچھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ الزمر آیت نمبر 47، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ساری دنیا میں سچے عقیدے والا میں ہی ہوں، ویسے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہوتا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفع دینے والا عقیدہ، صحیح عقیدہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے ملا، اللہ کی کتاب اور سنت سے ملا ہو۔ اگر کوئی بد عقیدے پر مرتا ہے، برے عقیدے پر مرتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ اس کا خاتمہ کیا نہیں ہوا؟ اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ یہی نہیں ہے کہ کوئی شراب پیتے ہوئے مرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا خاتمہ نہیں، شراب پینا وہ الگ ہے، لیکن بد عقیدہ ہو کر مرنا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر زندگی گزار کر مرنا، یہ بھی حسن خاتمہ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، الاصرار علی المعاصی، گناہوں میں لت پت ہو کر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ۔ اس لیے الصاحب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو نہیں؟ ماشاءاللہ واللہ ہذا الصاحب کسے کہتے ہیں؟ دوست۔ کہا کہ الصاحب صاحب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنے والا ہوتا ہے۔ صاحب کو کیا بولتے ہیں؟ کرین کیا بولتا ہے؟ کھینچ کے لے آتی نہیں، کرین۔ دوست بھی کیا کرتا ہے؟ دوست کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ کسی آپ کے دوست کو کھانے کی بہت خواہش ہے، وہ کھینچ کے کہاں لے جائے گا؟ ادھر لے جائے گا۔ کسی کو العیاذ باللہ کوئی اور چیز کی خواہش ہے تو وہ کسی اور طرف لے جائے گا۔ الصاحب صاحب، دوست اپنے دوست کو کیا کرتا ہے؟ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک برائی دوسری برائی کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ایک آدمی العیاذ باللہ شراب پیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ زنا بھی کرے، سبحان العیاذ باللہ، چند دنوں کے بعد پھر کسی کا قتل بھی کرے۔ گناہ کو کیا کرتی ہے؟ فروغ دیتی ہے، گناہ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح نیکی کو کیا کرتی ہے؟ بڑھاوا دیتی ہے۔ جو فرائض کا پابند ہے، ہو سکتا ہے کل وہ نوافل بھی پڑھ لے، بالقیام اللیل کی پابندی بھی کر لے، اور پھر جتنی نیکیاں ہیں اس میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ الصاحب صاحب، دیکھو آپ اور ہم کس کو دوست بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر دوست جس کو بھی ہم دوست بنائیں گے وہ ہم کو کیا کرے گا؟ کھینچ کے لے جائے گا، چاہے آپ فزیکل دوست بنائیں یا فیس بک میں بنائیں۔ کسی قبر پرست کو آپ نے دوست بنایا فیس بک میں، وہ کیا کرے گا؟ روز اجمیر کا پوسٹ ڈالے گا، بھر دے جھولی والا۔ آپ نے بنا کر نہ غلطی کی، آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ المرء مع قلیل،
آدمی کیا ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر، طریقے پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم اچھی طرح دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. اسی لیے آدمی کے بارے میں آپ کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ اس کے دوست کون ہیں، تو بالکل اسی طرح اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ گناہوں پر اصرار یہ بھی اچھی موت شمار نہیں ہوتی. جیسے کہتے ہیں بہت سارے دلائل انہوں نے دیے. کہتے ہیں کہ اگر آدمی جن بیماریوں میں جیتا ہے، جن گناہوں میں جیتا ہے، اس کی موت کے وقت بھی یہی ساری چیزیں وہ پیش کرتا ہے. جیسے یہاں انہوں نے کہا قال الذهبی فی الکبائر، امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی الکبائر. اس کتاب میں کہتے ہیں قال مجاہد ما من میت یموت الا مثل له جلساؤه الذین کان یجالسهم، جو میت بھی مرتی ہے موت کے وقت اس کے دوست اس کے نگاہوں میں آ جاتے ہیں. جیسے کہا فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج، ایک آدمی کی سکرات آئی جو ہمیشہ شطرنج کھیلتا تھا. کیا کھیلتا تھا؟ شطرنج بولو، چیس. موت کے وقت شعیب صاحب گئے، جا کو بولے ارے کلمہ پڑھ بھائی. انہیں کیا بولا؟ ہاں اب لاسٹ میں اس میں ہوں سو اب وہ راجا کو ادھر کر کو منتری کو ادھر کرے تو میں جیت جاتا ہوں. اب اسے بول رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ہوگا. کسی کو کھیل کی خواہش، کسی کو کھانے کی، آخری وقت میں کلمہ پڑھ بولے تو کیا بولے گا؟ مجھے وہاں لے جاؤ، مجھے کھلاؤ، مجھے پلاؤ. اچھا آدمی ہے تو، برا ہے تو بولے گا جیسے کسی برے آدمی نے کہا ہاتھی کاسی، ارے وہ میرا بوٹل لاؤ. کیا بولا؟ بوٹل لاؤ. تو جیسے آدمی جیسے اس کی زندگی گزرتی ہے، موت کے وقت بھی اس کا سامنا انہی چیزوں سے ہوتا ہے. یہ دیکھیے وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي إِنسَانٍ آخر ممن كان يجالس، کوئی آدمی ایسا تھا جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا ہمیشہ. فجاء حين حضره الموت، جب اس کی موت کا وقت آیا، فجاءه انسان يلقنه الشهادة، کوئی انسان آ کر اس کو کلمہ پڑھانا چاہا. فقال له اشرب واسقني، کیا بولا؟ دو کیا کرو؟ دو گھونٹ پلا دو، دو پیک ڈال دو. العیاذ باللہ. تو بالکل ایسی ہے، شرابی ہیں. سبحان اللہ. کہا کہ جس ماحول میں ہم اس ماحول میں جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اسی ماحول کی بات ہم کریں گے کہ ہم نے اس درس میں یہ سنا، ہم نے اس درس میں یہ سنا، فلاں شیخ نے کہا، فلاں کتاب میں یہ لکھا گیا. یہی باتیں انشاءاللہ موت کے وقت ہماری زبان سے آئے گی. تو بری موت کی باتیں ہم سن رہے ہیں. تو پہلا سبب ہم نے سنا کیا؟ پہلا سبب کیا سنے؟ بد عقیدہ. پہلا سبب بری موت کا کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہونا؟ خراب عقیدہ. بد عقیدگی پر موت کوئی مرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی موت کیا نہیں ہوئی؟ اچھی نہیں ہوئی. دوسرا گناہوں پر اصرار، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ. ایک غلطی ہو جاتی ہے، آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے. تیسری چیز وَمِنْهَا الْعَدُولُ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ، کچھ لوگ ہوتے ہیں استقامت کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. استقامت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اسٹرانگ. آپ جو طریقہ اپنائے ہیں اس طریقے پر کیا رہنا. جتنے دن سے آپ ایچ او سے جڑے ہیں، آپ پرانی ہسٹری نکال کر دیکھیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ اس قافلے میں ملے تھے، چلے تھے. آج آپ کے ساتھ کتنے ثابت ہیں، کتنے پسل کر جا چکے ہیں. ان کے چہرے سے داڑیاں نکل گئیں، ان کی نمازیں چھوٹ گئیں، ان کے اطوار و عادات بدل گئے. استقامت کی راہ سے وہ کیا ہو گئے؟ ٹریک سے ہٹ گئے. استقامت کی راہ پر ہمارے ساتھ کیا نہیں کر سکے؟ نہیں چل سکے. وَمِنْهَا الْعَدُولُ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ
فَإِنَّهُ شروع میں وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازوں کے پابند تھے، داڑیاں تھیں، متشرع تھے، متدین تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، لیکن جاتے جاتے کیا ہوا؟ حالات بدل گئے، وہ ثبات قدمی کا مظاہرہ ان سے نہیں ہو سکا۔ جیسے کہا کہ ابلیس الذی کان فی ابتدائہ رئیس الملائکہ، ابلیس بھی کیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ تھا اور بڑی عبادت کرتا تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کیا؟ نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تم نے آپ نے مجھے انگار سے پیدا کیا، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ ایسے اس نے کہا۔ اور اسی طرح بلعام بن باعور، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، اس سے بھی ایسی غلطیاں ہوئیں۔ اور اسی طرح واتبع هواه وكان من الغاوین، ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ آپ ہمارے علاقے میں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے، مسلمان ہیں لیکن پاسٹر ہیں، کرسچنوں کے مبلغ ہیں، ان کو کرسچنوں نے بنگلہ کار دیا ہوا ہے، لیکن کون ہے وہ؟ مسلمان ہیں، نام باپ نے ان کا نام مسلمان رکھا، لیکن مرتد ہو گئے، کرسچنٹی اختیار کر لی۔ اس میں کیا ملا ان کو؟ مال دولت ملی، بنگلہ ملا، ڈوپلیکس گھر ملا، کار ملی، اور گمراہ ہو گئے، ایمان ان سے نکل گیا۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کی راہ میں ثبات قدمی سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا بھی موت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بری موت ہوتی ہے۔ نمبر 4، وَمِنْهَا ضُعْفَ الْإِيمَانِ، اگر کوئی بہت ہی ضعیف ایمان والا ہوتا ہے، ویک ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس راہ میں کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ وہ شہوتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، تو آخر میں اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بری موت مرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو کیا کرنا؟ اسٹرانگ رکھنا۔ ہم اپنی باڈی کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، بسلری واٹر پیتے ہیں، وہ کئی کا واٹر ہو، اچھا کھاتے ہیں، اور کھانے میں اچھی چیز کہاں ملتی ہے؟ دیکھ دیکھ کے، چن چن کے لا کے کھاتے ہیں، تو اپنا جسم کو اچھا رکھنے کے لیے، لیکن ایمان کو بھی تو اچھا رکھنا چاہیے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں حرام کا نوالا تو نہیں جا رہا ہے، کسی سے قرض لے کر میں نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر دی ہے، کسی کی جائیداد یا کوئی اور چیز تو میں نے ناحق ہتھیا تو نہیں لی ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے ایمان کو کیا کرتی ہیں؟ کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ لفظ دیکھیے اتنا بھائی، اتنا اچھا ماشاءاللہ یہ لفظ شیخ سلیمان الاشقر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ شیخ لکھتے ہیں، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں شیخ سلیمان الاشقر کی ہے، تو شیخ نے ہر چیز پر ایک کتابیں لکھی ہیں، فرشتوں پر، ایمان بالیوم الآخر پر۔ ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں کس سے متعلق ہے؟ ایمان بالیوم الآخر۔ شیخ کیا لکھتے ہیں دیکھیے کہ سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ تھے، خلافت بنی امیہ کے، تو وہ حج کرے ایک مرتبہ، حج کر کے واپسی میں آتے آتے مدینہ آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں مدینے میں کوئی ایسے آدمی ہیں جو کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو ان سے ملاقاتیں کی۔ تو ابو حازم، ان کا نام کیا تھا؟ ابو حازم۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو بلاؤ۔ وہ حضرت بلائے گئے، فلما آتا قال یا ابا حازم ما لنا نکرہ الموت۔ تو سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ ہیں، انہوں نے کہا، خلیفہ ہیں، کہا کہ ابو حازم ذرا مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، ایک اشکال ہے، ایک کنفیوژن ہے، آپ بتائیے کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم بھی تو ڈرتے نہیں، ہم بھی نہیں ڈرتے، ہم سب لوگ ڈرتے ہیں، موت سے ہم کو بھی ڈر ہے۔ تو ابو حازم نے جواب دیا، انکم عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ
فَتَكْرَهُونَ الْخُرُوجَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، کیا کہا؟ تم لوگوں نے اپنی دنیا آباد کر لی، آخرت برباد کر لیا، اس لیے آباد دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت کی طرف جانا نہیں چاہتے ہو جس آخرت کو تم نے کیا کر لیا ہے؟ برباد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے غلط ہے؟ ہم جو کچھ بھی 24 آورس میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں آخرت کا پرسنٹیج کتنا ہوتا ہے، دنیا کے لیے کتنا ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کیا ہے؟ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کی پونجی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اصل چیز جو آخرت میں کامیاب آتی ہے وہ کون سی ہے؟ الباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی۔ تو ابو حازم نے کیا کہا؟ تم نے دنیا بسا لی، آخرت تباہ کر ڈالی، اس لیے جو دنیا بسائی ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت کی طرف کیا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ جانا نہیں چاہتے ہو۔ قال صدقت، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ثم قال لیت شعری ما لنا عند اللہ تعالی، سلیمان بن عبد الملک بڑے خلیفہ، انہوں نے کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاس میرے لیے کیا ہے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقال سے 3 دن یا 4 دن پہلے تم میں سے ہر کوئی کیا کرے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ تو ابو حازم نے کہا کہ ایزی، کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسا کرے گا آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے۔ کیا آسان طریقہ بولو؟ تو ابو حازم نے کہا کہ ایسا کرو، اعرض عملک علی کتاب اللہ، اپنے عمل کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھو، اپنے عمل کو کیا کرو؟ اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھو کہ تمہارا عمل کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ تو اب سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ اللہ کی کتاب 30 پارے ہیں، کہاں ڈھونڈوں میں؟ اتنی ساری آیتیں، اتنے سارے جز، اتنے ساری صورتیں کہاں ملیں گی مجھے کہ میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، میرا عمل کیا ہے؟ تو سورۃ الانفطار آیت نمبر 14 یہ 2 آیتیں ابو حازم نے پڑھی، کہا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکیوں کے لیے ابرار نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، اور فاجر فاسق سنر گناہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ بات صاف ہے، اگر آپ کا عمل نیکوں والوں کی طرح ہے، نیکوکاروں کی طرح ہے تو آپ کس میں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ اگر آپ کا عمل نیکوکاروں کی طرح نہیں ہے تو العیاذ باللہ جہنم ہے۔ معاملہ صاف ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاس آپ کو کیا ملے گا کلیئر ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا، نہیں بالکل بات صاف ہے۔ پھر اب سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا فَأَيْنَ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ اللہ نے صاف قرآن میں آیتیں بیان کر دی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، پا لیتی ہے۔ پھر سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا
کہ کل اللہ کے پاس جب ہم لوگ جائیں گے تو اللہ کے پاس ہماری پیشی کیسے ہوگی. کیف یا لیت شعری کیف العرض علی اللہ تعالی غدا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ کیسے پیش ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو کیسے پیش ہوں گے. دیکھیے کیا کہا ابو حازم نے. قال اما المحسن فکالغائب الذی یقدم علی اہلہ، نیکی کرنے والا جو دنیا میں نیکی کر کے آیا تھا وہ اللہ کے پاس ایسے آئے گا جیسے سالوں کوئی آدمی اپنے گھر سے دور ہے. اپنے گھر جب آ رہا ہے کس خوشی میں آتے تمہیں؟ گلف سے آتے ہاں ایئرپورٹ کو پہلے چل جاتے، 2 گھنٹہ بولے تو 4 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھتے. ابھی فلائٹ لینڈ ہو کے ابھی نہیں کھڑتی، بیلٹ اتار کے سامان اتار کے ابھی رن وے پہ دوڑتے رہتی ہے. نہیں سارے پاسنجر کیا ہوتے ہیں؟ اڑ جاتے ادھر، ارے بیٹھو بیٹھو، کوئی بیٹھتا نہیں. سب کو کیا ہے؟ جلد سے جلد یہاں سے نکل کے اپنے گھر جانے کی فکر ہے. تو کہا فکالغائب الذی، اس غائب کی طرح جو بہت زمانے کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے ویسے نیک آدمی اللہ کے پاس آئے گا. وَأَمَّا الْمُسِيءُ، لیکن جو گنہگار ہے وہ اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ فَكَالْآبِقِ، اس بھگوڑے نوکر کی طرح جو اپنے یجمان کی طرف آتا ہے. ایک دکان میں کام کرنے والا بھاگ گیا، 10 دن 15 دن نہیں آیا کام کو، حسنابے کو اچھا معلوم، 20ویں دن آئیں گا تو کیسا آئیں گا؟ یجمان معاف کرو یجمان، میں کہا کہ چلا گیا تھا یجمان. بالکل ایسے وہ کیسے آئے گا؟ بالکل ڈرا سہما، شرمندگی کے ساتھ سر نیچے جھکائے اپنے یجمان کے پاس آ رہا ہے. تو برا آدمی بھی اللہ کے پاس ویسے ہی جائے گا. سبحان اللہ. فبکا سلیمان بن عبد الملک نے جب یہ باتیں سنی تو رونے لگے. حتی علا صوتہ واشتد بکاؤ، بہت روئے، آواز بلند ہو گئی. ثم قال اوصنی، پھر انہوں نے ابو حازم سے کہا کہ ذرا مجھے نصیحت کرو. کیا کرو؟ ذرا مجھے نصیحت کرو، ایڈوائز کرو، نصیحت کرو. دیکھیے انہوں نے کیا کہا. 1.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، ہمارے جمعے کے خطبے ہوتے نہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ، ویسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کیا کہا؟ صرف شارٹ میں ایک بات کی. کہا ایاک ان یراک اللہ تعالی حیث نہاک، دیکھو بی کیئر، اس بات سے بچو کہ اللہ تم کو ایسی جگہ دیکھے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، وہاں اللہ تم کو نہ دیکھے. او یفقدک حیث امرک، یا ایسی جگہ تم کو نہ پائے جہاں جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. فجر کی اذان ہوئی، اس کا مطلب کیا؟ تمہیں آؤ. اب تمہیں ایبسنٹ ہے تو اللہ نے جہاں آنے کا حکم تمہیں دیا ہے تم وہاں سے کیا ہو؟ غائب ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہا ایاک ان یراک اللہ، بچو اس بات سے، اس بات کا اچھا خیال رکھو تم ایسی جگہ رہو جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا، اور ایسی جگہ سے غائب ہو جاؤ جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا. اس بات کا خیال رکھو. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ان باتوں سے بچے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں ہیں جس سے آدمی کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے حاصل ہو اور اسے سوء خاتمہ کی موت سے وہ بچ سکے. تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس وقت ہے، سبحان اللہ. ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جلد ہم اس کو ختم کرنا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ انبیاء جب مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے. اختیار کا مطلب چوائس دیا جاتا ہے، آپشن جسے کہیں گے آپ، چوائس اچھا لفظ ہے. ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ اور رہیں گے دنیا میں یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کریں گے. صحیح بخاری کے ایک حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو صحیح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کی حالت میں کہتے تھے کہ کوئی بھی نبی اس کی جان نہیں نکالی جاتی مگر یہ کہ جنت میں وہ اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ نبی کی جان نکالنے سے پہلے نبی کو جنت میں ان کا الاٹڈ جو جگہ ہے وہ کیا بتایا جاتا ہے۔ ثم یخیر، پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے، پھر ان کو چوائس دیا جاتا ہے۔ فلما نزل بہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات شروع ہوئی، ورأسہ علی فخذی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ران پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک بے ہوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم افاق، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا۔ افاقہ کا مطلب شعیب کیا بولیں گے؟ افاقہ تھوڑا ریکور، تھوڑا ہوش میں آئے تو کہتے ہیں فاشخص بصرہ الی السقف، فاشخص بصرہ الی السقف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو چھت کی طرف اٹھایا۔ ثم قال اللہم الرفیق الاعلی، میں اب کہاں جانا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مطلب، بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، اس مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دے دیا گیا۔ جیسے ہی ہوش میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خالق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہتی ہیں قلت اذا لا یختارنا، میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو چن لیا؟ اللہ کے پاس جانے کو۔ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ آخری لفظ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالا، اللہم فی الرفیق الاعلی، پھر وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے نیچے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کو انتقال سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیا جاتا ہے، چوائس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کل ہم لوگ سنے تھے، رحلۃ الروح الی السماء، روح کا سفر آسمان کی طرف۔ روح جب بندے کی جسم سے نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ روح کا پیچھا کون کرتا ہے؟ آنکھ، اس لیے آنکھ کو بند کر دیتے ہیں، آنکھیں کبھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لیتے ہیں اور لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ بڑی خوشبو اس روح میں سے آتی ہے اور آسمان والے کہتے ہیں، آسمان پر جو فرشتے ہیں، روح طیبہ جاءت من قبل الارض، یہ روح ہے جو بڑی پاک ہے، زمین کی طرف سے آئی ہے، صلی اللہ، فرشتے ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اس جسم کے لیے دعا دیتے ہیں جس جسم میں یہ روح تھی۔ سبحان اللہ، کیا روح اور جسم کا رشتہ رہے گا؟ جس جسم میں تو آباد تھی اس جسم کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے جہنم میں نہ جلائے، اس روح کے لیے دعا ہے۔ فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَ، روح کا سفر کہاں سے کہاں تک؟ کہاں سے کہاں تک روح سفر کر رہی ہے؟ ہمارے گھر سے آسمان تک۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور کافر جب مر جاتا ہے تو اس کی روح بھی کہا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ روح خبیثہ من قبل الارض، یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں تھی، کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ تو ایک لمبی حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کیسے کہ اس روح کی تکریم ہوتی ہے، اس روح کے لیے سارے آسمان خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کا کفن لایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو لائی جاتی ہے، اس روح سے بالکل عطر اور مشک اور عنبر کی خوشبو نکلتی ہے،
اور فرشتے ایک سے ایک اس روح کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور وہ روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ اور اگر بد روح ہے، بری روح ہے، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ وہ روح وہاں سے ہو کر نہ گزرے، اور کچھ باتیں اسی سے متعلق ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہی چیز ہمارے ساتھ پیر کے دن دوبارہ ہم اس مجلس میں اسی کا ذکر کریں گے، روح کا سفر آسمان تک۔ انشاءاللہ پیر کے دن انشاءاللہ دوبارہ ہم بات کریں گے۔